خداوند یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی دوسری آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو اوپر لکھا ہوا ہے خدا اپنے لوگوں کو ڈانٹتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو ڈانٹتا ہے۔ لکھے ہے سن اے آسمان اور کان لگائے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بدکرداروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا، گمراہ اور برگشتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے، دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کر چاندنی تک اس میں کہیں صحت نہیں۔ وقت، زخم، چوٹ، سڑے ہوئے گہوے بھی ہیں جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے۔ تمہارا ملک اجڑا ہے، تمہاری بستیاں جل گئی ہیں، پردیسی تمہاری زمین کو تمہارے سامنے نگلتے ہیں۔ وہ ویران ہے، گویا سے اسے اجنبی لوگوں نے اجاڑا ہے۔ سیون کی بیٹی چھوڑ دی گئی، جیسے جھونپڑی پاکستان میں پر لکڑی کے کھیت میں، یا شہر کی مانند جو مسحور ہو گیا ہو۔ اگر رب الفاظ ہمارا تھوڑا سا بقیہ نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور عمورہ کی مانند ہو جاتے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ کلام مقدس میں جو حوالہ آج صبح پڑھا گیا ہے، اس میں خدا کو اپنی قوم سے گلہ ہے، ایک شکوہ ہے۔ نہ صرف قوم کو ہے بلکہ نبی کو بھی اپنی قوم سے شکوہ ہے۔ یاد رہے یہ قوم خدا کی ہے، اور بار بار آپ پڑھتے ہیں کہ یہ میرے لوگ ہیں، میں نے انہیں پالا ہے، میں نے ان کو پوسا ہے، میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، میں انہیں ملک مصر سے لے آیا ہوں۔ لیکن ایک گلہ، ایک شکوہ خدا کے روح کے اندر بھی اپنے لوگوں سے، اور نبی کو بھی اس بات کا شکوہ ہے۔ یاد رہے یسایہ کے نام کا مطلب ہے خداوند نجات ہے۔ یسایہ کے نام کا کیا مطلب ہے؟ یسایہ کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ یہ ایک ایسا نبی ہوا ہے جو بادشاہوں سے خداوند اسے نبی ہونے کا درجہ، عام طور پر چھوٹے گھرانوں سے لوگ زیادہ تر چینج ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عزیہ کے بھائی کا بیٹا تھا، کیونکہ عزیہ ایک بادشاہ تھا، اس کے بھائی کا بیٹا اس کو کہا جاتا ہے۔ شادی شدہ تھا، 2 اس کے بیٹوں کا ذکر ہے، اور جب آپ پڑھتے ہیں بائبل میں
تو عبرانیوں کے خط پہ جب لکھا ہے بعض آرے سے کیا کیے گئے؟ چیرے گئے، تو کہا جاتا ہے کہ یسایہ نبی کو منسی بادشاہ نے آرے سے کیا کر دیا تھا؟ چیر دیا تھا۔ یہ اس کی خدمت کا صلہ زمین پر ملا ہے۔ کبھی کبھی ہم زمین پر جو ہے وہ صلہ ڈھونڈتے ہیں اپنی جو ہے خدمت کا، اور ہمیں کیا ملا ہے؟ کئی دفعہ آپ دیکھیں تمام شاگردوں کو، تمام لوگوں کو وہ ایسی موت مرے کہ جن کا جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ ان پر ظلم کیا گیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ 3 سال تک یہ شخص ننگے پاؤں گھومتا رہا ہے۔ یاد رہے بائبل مقدس کی جو 17 کتابیں ہیں ان میں سے 12 جو نبی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مائنر پرافٹ ہے۔ مائنر پرافٹ سے مراد چھوٹے نبی، اور یہ کیا ہے؟ دوسروں کو کیا کیا جاتا ہے؟ میجر پرافٹ ہیں، بڑے پرافٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں، نبوت کا دور کیا تھا؟ بڑا تھا۔ جیسے یسایہ کی کتنی چیپٹر ہیں؟ 66 ہے، 66 جو ہیں باپ ہے، بڑا چیپٹر ہے، اور ویسے کئی ایسے بھی ہیں جن کا ایک ایک باپ ہے۔ تو یہ اس طرح 5 جو ہیں وہ بڑے بڑے انبیاء اکبر کہا جاتا ہے، اور انہیں انبیاء اصغر کہا جاتا ہے جو 12 ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ خداوند کو ایک گلہ ہے، نبی کو بھی اپنی قوم سے گلہ ہے۔ کبھی کبھی ہم خدا کے ہوتے ہیں، خدا کے ہونے کا دعویٰ بھی ہمارا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے نجات پائی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بہت دفعہ جو ہے روح القدس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نے کوئی روحانی تھوڑی بہت ترقی بھی کی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی خدا کو گلہ ہو سکتا ہے، شکوہ ہو سکتا ہے۔ اور آج کچھ باتیں بائبل مقدس میں 4 بڑی باتیں جن سے خداوند کے نبی کو اور خداوند کو اس قوم سے گلہ ہے، شکوہ ہے، اور پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ کہیں ہم بھی ان باتوں میں کھو تو نہیں رہے؟ کیا ہم بھی ان باتوں میں کہیں نہ کہیں یہ باتیں ہماری زندگی پر بھی فٹ تو نہیں آتی؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کلام کرتا ہے، سن اے آسمان، کان لگایا زمین، یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے آسمان سنتا ہے، زمین کان لگاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ آسمان سنتا ہے، زمین۔ آپ دیکھو آسمان کا سارا نظام خدا کے حکم سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ ہر چیز اپنے وقت پر نکلتی ہے یا نہیں؟ سورج وقت پر کیا کرتا ہے؟ نکلتا ہے۔ سن رہا ہے خدا کی آواز، وقت پر کیا کر رہا ہے؟ ڈوب رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے آواز، ستارے، چیزیں، سمندر۔ ان دنوں میں ہمیں جانے کا پھر اتفاق ہوا، میں وہاں سوچتا تھا کتنی بڑی بڑی لہریں، کتنے بڑے بڑے اس کا شور، اور کتنی بڑی اس کی طاقت، لیکن خداوند کے حکم کو پار نہیں کر سکتا۔ خدا کا حکم کیا کرتا ہے؟ مانتا ہے، اپنی سرحد سے، اپنی باؤنڈری سے آگے نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ وہ اس کا حکم کیا کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے آسمان سن، زمین سن، کہ یہ سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ سننے والے ہیں، یہ ماننے والے ہیں، یہ تابع دار ہیں۔ جہاں جہاں ان کو کھڑا کر دیا ہے یہ وہاں ہی ہیں۔ اور پھر آگے
لکھا ہے خدا کے کلام میں، سونا ہے آسمان، کان لگائے زمین، خداوند یوں فرماتا ہے۔ تیسری آیت، بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے، ان کو کم عقل کہا گیا ہے۔ لکھا ہے حیوان خصلت ان باتوں کو نہیں جانتا۔ کبھی کبھی گدھا کا عقل، بیل کا عقل، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے وہ اپنے مالک کو کیا کرتے ہیں؟ گدھا اپنے چرنی کو کیا کرتا ہے؟ پہچانتے ہیں۔ پر کیا خداوند کا شکوہ ہے؟ میں نے لڑکوں کو پالا، برکتیں دی، پوسا، بہت سی بلیسنگ دی، بہت سی برکتوں سے مالا مال کیا، بہت سی برکتیں ان کو دے دی، بہت سی برکتوں سے وہ مالا مال ہو گئے، میں نے انہیں پالا اور پوسا، پرورش کی، لیکن لکھا ہے انہوں نے مجھ سے کیا کی ہے؟ سرکشی کی۔ آسمان نے نہیں کی، زمین نے نہیں کی، حیوان بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے، لیکن خداوند کا کلام کہتے ہیں گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے ہیں، اس کے لوگ لیکن سوچتے کیا نہیں کرتے۔ آپ نے ایک فکرہ سنا کہ بھائی یہ اپنے دماغ پر وزن نہیں ڈالتا، کیوں نہیں ڈالتا؟ سوچنا نہیں، جس ڈگر میں وہ چل رہے ہیں، جس طرح وہ چل رہے ہیں، جس کیٹاگری میں وہ چل رہے ہیں، جیسے ان کا دل کرتا چلے، جیسے ان کی راہیں ہیں اسی راہ پر چلتے ہیں، اور خداوند کو ان سے گلہ ہے کیونکہ وہ سوچتے نہیں ہیں، خیال نہیں کرتے، ان چیزوں کا ان کے ذہن میں خیال نہیں، نکال دیتے ہیں۔ تو کیا باتیں ہیں جن سے نبی کو ان سے گلہ ہے؟ آئیے پہلے باب کی 10ویں آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے۔ یسایہ پہلے باب، یہ پہلی بات ہے، کیا گلہ ہے؟ اے سدوم کے حاکموں، اے سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو، خدا کا کلام سنو۔ اے امورا کے لوگوں، ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے جی، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے کیا ہے؟ یعنی تم ہدیے دیتے ہو، قربانیاں کرتے ہو، لیکن مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں واسطہ نہیں ہے؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے، تم بڑے خوبصورت بچڑے گزارتے ہو، گنجانتے ہو، پھر اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، ٹھیک، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ ٹھیک، جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب جب ہوتے ہو، تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے کیا نہیں ہوتے؟ طالب نہیں ہوتے، تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ ہدیے دیتے ہو، فربا ہدیے، نذرانے پیش کرتے ہو، لیکن کیا کرتے ہو؟ میرے دیدار کے کیا نہیں ہوتے؟ طالب نہیں ہوتے۔ کیونکہ آگے جب پڑھیں تو لکھا ہے آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے
नए चांद सब्बत ईदी जमात से, क्योंकि मुझसे बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त। 14वीं आयत, मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है। वो मुझ पर बाहर है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये गिला है। गिला क्या है? इसको कहते हैं अपने रूहानी काम या मजहबी काम दिल से ना करना। किससे ना करना? करना, पर किससे ना करना? याद रहे, ये नहीं कि ये कौम ने काम छोड़ दिए थे, हदिये लाती थी, नजराने लाती थी, मजहबी काम भी हो रहे थे, लेकिन कहां से हो रहे थे? ऊपर ऊपर से। सुनिए गौर से, क्या कर रहे थे? ऊपर ऊपर से। लेकिन खुदावन की ख्वाहिश उनमें और हम में एक बात की है कि जो भी काम करो दिल से करो, ये जान कर करो कि हम किसके लिए करते हैं। तो उनके इन्वॉल्व क्या नहीं थे? दिल। वो दिल से। इसकी एक मिसाल आप समझेंगे, फिर आप जानेंगे। अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ें 15वां बाब, मसीह के अल्फाज क्या हैं? वही जो यसाया में पढ़े गए। 15वें बाब की 7वीं आयत पढ़ रहा हूं। आए रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में खूब नबूवत की। जो भी हमने पढ़ी, क्या की जी? खूब क्या की? ये उम्मत जबान से तो मेरी, जबान से क्या कर रही है? इज्जत है। जबान से गीत भी गाए जा रहे हैं, जबान से दुआएं भी की जा रही हैं, जबान से जो है बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं। लेकिन क्या लिखा हुआ है? ये उम्मत जबान से तो मेरी, मगर इनके दिल मुझसे क्या हैं? दूर हैं। तो यसाया नबी के दौर में जबान से प्रस्तियां भी हो रही थी, जबान से लोग खुदावंद खुदावंद भी कह रहे थे, लेकिन दिल उनके क्या थे? दूर थे। दिल उनके क्या थे? दूर थे। दिल। और लिखा हुआ है, ये बेफायदा मेरी प्रस्तुश, क्योंकि इंसानी एकाम की क्या करते हैं? तालीम देते हैं। तो जब किसी का दिल इन्वॉल्व ना हो खुदावंद के घर के साथ, खुदा के कामों के साथ, दिल से वो काम ना किए जाएं, वो कभी खुदावंद की सूरी में मकबूल नहीं ठहरते। अक्सर जब हदिये की बात होती है तो आपको पता है कि इस बात पर जोर दिया जाता है, वो दे जो दिल की खुशी से। तो नवाल पे है, आज हदिये की बात नहीं कर रहे, लेकिन खुदावंद चाहता क्या है? दिल। दिल मेरा कहां लगा है? और लिखा है, जहां तेरा माल है वहीं तेरा क्या लगा रहेगा? दिल। सुनिए गौर से, अगर किसी का खुदा के कलाम से दिल लगा हुआ है, अगर किसी का दिल खुदा के घर से लगा हुआ है, अगर किसी का दिल खुदा के कामों में लगा हुआ है, तो ऐसे बंदे से खुदा को गिला नहीं है, लेकिन ऐसे बंदे से गिला जरूर है। वक्त आए वो परस्तश कर लेगा, वक्त आए को वो दो गीत गा लेगा, वक्त आए कभी कभी वो खुदावंद की सताइश कर लेगा, या संडे के संडे वो खुदावंद की सताइश कर लेगा। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि इन लोगों का दिल, दिल से मुराद क्या होता है? दिल से मुराद है एक रिलेशन, एक तल्लक। क्या बन गया हुआ है? कई दफा आप कहते हैं ना, भाई जी फलानी जगह तो रह नहीं सकते क्योंकि साड़ी केड़ी है?
तल्लकदारी है। क्या है? रिलेशनशिप है। वहां क्या है? बंदा रह, बोलो तो सही, क्या नहीं करता? रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके दिल में, उसका दिल वहां पर लगा हुआ है। और सच बात, आप अगर मेरे साथ मुत्फ हो, क्या कभी किसी शख्स की छुट्टी के चांस हो सकते हैं जिसका दिल कहां लगा हुआ है? कहां है? अगर 4 हफ्ते, 3 हफ्ते आप गैब हैं, सुन लीजिए, खुदा को भी गिला है, मुझे भी गिला है, यसाया नबी को भी गिला है। यह खुदा का कलाम है। क्योंकि हमारा दिल इन कामों में नहीं लगा। कभी कभी लोग वो चर्च आएंगे जो सिर्फ शुक्रगुजारी के लिए आते हैं। क्या खुदा ने चर्च में आपको सिर्फ शुक्रगुजारी के लिए बनाया है? हर हालात में, मुश्किल वक्तों में, गर्मी के मौसम में, हालात कैसे क्यों ना हो, खुदावंद के पास आना। तो पहला गिला यह है जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, और अपने दिल की तख्ती पर लिख लें आप सब, कि जो काम दिल से ना किया जाए वो खुदा की नजर में कभी मकबूल नहीं ठहरता। कभी कभी दावतें भी दी जाती। शमौन कोढ़ी ने यीशु को अपने घर में क्या दी? पैसा भी, लेकिन यह काम दिल से था। एक औरत जिसने अपना दिल ही अंडेल दिया, बरकत वो पा गई। शमौन कोढ़ी का कोढ़ी, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला, खर्चा भी किया और मिला भी। इसलिए बहनों भाइयों, ये बात अपनी रूह में लिख लें कि जब हम कोई काम दिल से नहीं खुदा का करते, दिल से, छोटी खिदमत मिली है, दरियों की खिदमत मिली है, साज बजाने की खिदमत मिली है, वर्शिप की खिदमत मिली है, कैमरे की खिदमत मिली है, कोई भी खिदमत मिली है। अब तो बड़े बड़े खुदा के खादिम कहते हैं कि अगर 1 साल के बाद आप साल में चर्च आते हैं और उसके बाद आप कोई चर्च की छोटी मोटी खिदमत नहीं करते, आपकी जिंदगी पर सवालिया क्या है? आप वहां के वहां रुक जाएंगे, आपकी जिंदगी वहां रुक जाएगी, क्योंकि आपको खुदा के कामों में दिलचस्पी लेगे तो आपकी तरक्की मुमकिन है, नहीं तो आपकी तरक्की क्या करेगी? एक बात सोच लीजिए, घर बैठे किसी की तरक्की, जोर से बोलिए, क्या नहीं होगी? कोई बाइबल जो हवाला काट दो, भी कार च बैठे आई तरक्की, कहां होगी तरक्की? खुदा के कामों में दिल से हिस्सा लेंगे। और फिर मैं ये भी बताऊं, जो हमने पहला ही पढ़ा, यसाया ने इतनी खिदमत की, अजर क्या मिला? बोलो तो सही। हम क्या ढूंढ रहे हैं? शागिर्द कैसे मारे गए? किसी को नेजा लगा, किसी को खलड़ी में सी दिया गया, किसी को जो है तेल के अंदर क्या कर दिया गया? फेंक दिया गया, किसी को पत्थर मार के क्या कर दिया गया? हम ढूंढते हैं इज्जतें, चौधरी, रिस्पेक्ट। मेरी इज्जत नहीं है। मैं कहता हूं खिदमत में इज्जत नहीं ढूंढी जाती, खुदा का काम दिल से किया जाता है। जब हम खुदा का काम दिल से करते हैं तो खुदावंद ऐसे शख्स को पसंद करता है। दूसरी इनकी कमी यह थी, मेरे साथ यसाया का 3 चैप्टर निकालिए। दूसरी इनकी कमी क्या थी? दूसरी इनकी कमी यह थी, 3 बाब की 8वीं आयत, 9वीं आयत पढ़े जी, क्या लिखा?
क्योंकि यरूशलेम की बर्बादी हो गई क्योंकि यरूशलेम की बर्बादी हो गई और यहूदा घिर गया, यहूदा गिर गया, इसलिए कि उनकी बोल चाल, सो गौर कीजिए, उन की बोल चाल, आगे, और चाल चलन और चाल चलन खुदावंद के खिलाफ हैं। क्या क्या खिलाफ है जी? बोल चाल क्या होता है? गुफ्तगू, कन्वर्सेशन, क्या कलाम क्या कहते हैं? बोल चाल और चाल चलन खुदावंद के क्या है? खिलाफ हैं। आगे, कि उसकी जलाली आंखों को गजबनाक करें, उसकी जलाली आंखों को क्या करे? आगे, उनके मुंह की सूरत उन पर गवाही देती है, उनके मुंह की सूरत उन पर गवाही देती मुंह की सूरत क्या? वो खुद ही बोल रहे हैं अपने मुंह से, उनका मुंह ही उन पर क्या दे रहा है? वो खुद ही अपनी बातों में फंसे हुए हैं और क्या बोल रहे हैं? वो अपने गुनाहों को सदूम की मानित जाहिर करते वो अपने गुनाहों नू जाहिर कर देने, और आगे, और छुपाते नहीं, छुपाते नहीं है। क्या करते हैं? उनकी जानों पर वावेला है, उनकी जानों पर क्या है? क्योंकि वो आप अपने ऊपर बला लाते हैं। गल्लां इंजदियां करते ने, पंजाबी जुबान च दसा, इस तरह का उनकी बातें हैं कि उनकी अपनी जुबान उन पर क्या कर रही है? खुद ही गवाही दे रही है। इसको इंग्लिश में कहें तो सेलिब्रेट सिन, जो सिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्या मतलब? गुनाह को क्या करना? गुनाह में खुशी महसूस करना, गुनाह के साथ कई ज़ियादतें उड़ाते हैं और बड़े फख्र से बताएंगे, फख्र से कहेंगे, भाई जी वेख्या ही असी इंज दियां दो गल्लां सुनाइयां ही ते बंदे नू एवें ही लैणों ला दिता ही। पाजी सौदा साजे 10 रुपए का, ऐसा 2-3 झूठ मारे नहीं। क्या किया? इसको कहते हैं गुनाह की सेलिब्रेशन। ये कौम सेलिब्रेशन कर रही है, कौम गुनाह में, झूठ फरेब में लगी हुई है, धोखा देने में माहिर है, और फिर इन गुनाहों पर उनका फख्र है। इन गुनाहों पर क्या है? कई कहते ना, पहाड़ी वेखे ही झूठ मार गया, चल गया काम, ते बाद च गिर खड़ा के की करना है? हंसना है। इसको क्या कहते हैं? गुनाह पर क्या करना? सेलिब्रेशन करना। पहाड़ी दाल लग गया, जो काम चल गया, जो है इसको, और वो बड़ा फख्र करते हैं। और कभी कभी आपको पता है, जो है वो किसी पर जो है वो बड़ा किसी को नीचा कर दे, उस बात पर उनको बड़ा फख्र है। वेख्या नु 2 गल्लां सुनाइयां, इन्हों कोई गल आई आ? अब भाई जी अही जो गल्लां करिए, असी किसी ने बोलनी। इसको क्या कहते हैं? गुनाह की सेलिब्रेशन। यानी एवं ही अपने मुंह ही गुनाह करते जाना, गवाही दे रहा है गुनाह, गुनाह खुद ही गवाही दे रहा है। बाजी असी ऐसा उन्हों किसे बन्ने लाइए वो उठन जोगा ही ना रहे। इसको क्या कहते हैं? गुनाह की सेलिब्रेशन। मेरे अजीजों, ऐसे अल्फाज मुंह से निकालना, अपने ऊपर गवाही देना है। ये कौम इसलिए खुदा को गिला है, उनकी अपनी जबान उनको खुद मुजरम ठहरा रही है। बोलते वक्त, ईमानदारों, बोलते वक्त ये खुदा के लोग थे, लेकिन जबान पर कोई क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? फख्र करते हैं, फख्र करते हैं। उनका फख्र है, गुनाह पर उनका फख्र है, छोटे छोटी बातों पर उनका क्या है? फख्र है। और वो कई चीजों में, गुनाह में सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन अभी आप जो आपने गीत गाया, दाऊद ने एक दुआ की थी, खुदावंद मेरे होंठां दी, जोरना, मेरे होंठां दी मुंह ते। क्यों? क्यों?
उसको जरूरत थी? क्यों उसको जरूरत थी? क्या दाऊद को इतनी जरूरत पड़ गई एक पहरेदार की, एक चौकीदार की, एक ऐसे शख्स की जो आपके मुंह को बंद रखे, जो आपको मुंह को गलत खुलने ना दे? उसकी वजह है हमारा मुंह हमारे ऊपर क्या देता है? गवाही देता है। तो आज सब दूसरी बात जो मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूं, जिससे कौम से नबी को, खुदा को, और शायद आज भी बहुत सी जिंदगियों से खुदा को, खादिमों को गिला हो, शिकवा हो। और वो गिला इसलिए होगा, वो गिला इसलिए होगा क्योंकि कई लोग अपने मुंह से मुजरम क्या करते हैं? ठहरते हैं। वह लिखा है ना, वो अपने मुंह का फल खाते हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, मुंह से बड़े बड़े बोल ना बोलो। लिखा है मुंह से बड़ी बड़ी बातें ना करो। खुदा इन बातों को सुनता है, खुदा इन बातों को देखता है, खुदा इन बातों की अदालत करता है, खुदा इन बातों की। तो ये लोग अपनी बातों से मुजरम ठहर रहे थे क्योंकि वो गुनाह को सेलिब्रेशन उनकी हो रही थी। और मैं ईमानदारों कहना चाहता हूं, आप लोग खुदा के हैं। ये ना सोचना आप पास्टर अहमद के चर्च के मेंबर हैं, आप ये ना सोचना कि ये हम फलां चर्च के हैं। हमारा मुंह आज जो है वो हमारे ऊपर क्या देता है? गवाही देता है। कईयों को बात करते हुए कोई समझ नहीं आती, ईमानदारी भुल जाते ने। उदों उत्थे गल करते ने जिथे जिथे करन वाली नहीं है। और फिर वो कई दफा जो है वो मुश्किल में पड़ते हैं क्योंकि हमारा अपना मुंह ही हमारे ऊपर क्या देता है? गवाही देता है, गवाही देता है। और हम गुनाह की सेलिब्रेशन करते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि भाई जी वेख्या असी इंज गल्लां कीतियां नहीं कि अगले बंदे दा मुंह की कर दिता ही, बंद कर छड़िया ही। क्यों करता है? लेकिन वो भी गुनाह के जुमरे में आता है। मैं ऐसे बैठा हुआ था, दुआ कर रहा था। इस हफ्ता बहुत दुआ आप लोगों के लिए हुई और खुदावंद के हुजूर काफ़ी घंटे खुदावंद के सामने सारे गए। तो जब मैं सोच रहा था किस पर, तो मेरे सामने ये बात आई, मैंने लड़कों को पाला पोसा पर उन्होंने मुझसे क्या की? सरकशी की। फिर मैंने इसकी जो है वो सर्च करना शुरू की और खुदा ने मेरे सामने ये कलाम जो है वो लाया। इसलिए बहुत दफ़ा हमारा मुंह हमें मुजरम ठहराता है। खुदा के कलाम में तो ये भी लिखा हुआ है, एक आयत पढ़िए फिर हम अगली तरफ जाएंगे। निकालिए वाइस की किताब में क्या लिखा है। वाइस की किताब निकालिए, 5वां बाब होगा। क्या खुदा का कलाम फरमाता है? सुलेमान ने इस बात को पेश किया वाइस की किताब में 5वां बाब निकालिए। क्या खुदा का कलाम कहता है? लिखा है दूसरी आयत 5वें बाब की, बोलने में जल्दबाजी। साहब पढ़िए क्या लिखा है। ये भाई रहमत का कलाम नहीं है, ये किसका कलाम है? क्या लिखा है? बोलने में जल्दबाजी, तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू, इसलिए तेरी बातें बड़े बड़े बोल ना बोलो। बड़े बड़े बोल लेकर डूब जाते हैं और ये गुनाह के जुमरे में आते हैं। गुनाह की सेलिब्रेशन ना करो, कभी इस बात पर फख्र ना करो, कभी इस बात पर फख्र ना करे। ये चीजें लेकर डूब जाती हैं इंसान को और कौन से खुदावंद को और नबी को गिला है। तीसरी बात जिस पर बड़ा नबी को गिला है वो 5वां बाब है और वहां खुदावंद का कलाम क्या कहता है। 5वें बाब की 12वीं आयत, खुदावंद को गिला इस कौम से। जी क्या कौम है? 12वीं आयत, और उनके जश्न की महफिलों में, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत है और सितार है और दफ है और बीन है और शराब है। शराब है, यानी साज भी है नाल शराब भी है। फिर
लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते। वो खुदा के काम को नहीं सोचते। क्या जी? खुदा के काम को। आगे, और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। तो जो तीसरा गिला खुदावंद को है वो कहा जाते हैं खुदा के कामों पर अपने कामों को क्या देना? तरजीह देना। कोई और गुनाह नहीं करना, दुनियावी कामों को खुदा के कामों के साथ क्या करना? शामिल नहीं, तरजीह देना। तरजीह क्या देना? अव्वल दर्जा देना। खुदा का काम बाद में, पहले अपना काम। तो ये कौम जिसको खुदा मुल्क मिस्र से निकाल लाया, खुदा ने बड़े बड़े काम इसके लिए किए, खुदावंद ने इसके लिए मौजात किए, खुदावंद इसके साथ रहा, खुदावंद ने इसकी बड़ी बड़ी बरकतें दी। आज जब ये बरकतें मिल गई तो तरजीह किसको? पहलो बोलो तो सही, पहले अपना काम। फिर याद रहे ऐसे शख्स को भी, ऐसे शख्स से भी खुदा को गिला ही रहता है, नबी को भी गिला ही है, जिस बंदे ने पहले रखना है अपना काम और उसके बाद। और आज मैं उनसे कलाम करना चाहता हूं जो छोटे से काम के लिए चर्च से क्या कर जाते हैं? छुट्टी कर जाते हैं और अपने काम को खुदा के कामों पर। उनका कोई और गुनाह नहीं, उन्होंने बदकारी नहीं की, लेकिन खुदावन ने उन्हें बदकार कहा। उन्हें कहा कि ये नस्ल सरकश है, क्योंकि बरकतें मुझसे, चीजें मुझसे, और अपने काम को। और जब तक किसी ईमानदार को यह समझ ना आए कि अगर छोटा सा काम उसे खुदा की इबादत से रोक ले, और मैं हैरान होता हूं 4-4 हफ्ते, 3-3 हफ्ते लोग खुदा के घर से परौने गए ने, मेहमान ने, उथे खोरे टिकियां ते बह रहे नहीं कि खोरे क्या यहां से मिलेगा। खुदा का काम कहां है? खुदा की इबादत कहां है? चीजें कहां हैं? वो इन्हीं चीजों में क्या करते हैं। अगर आप दुनिया में सरफराज होना चाहते हैं, खुदा को पसंदीदा होना चाहते हैं, हमेशा खुदा के काम को अपने कामों पर तरजीह दें। कहिए अपने साथी को, क्या कहेंगे? हंसो नहीं, अपने गुनाह पर पशेमान हो। कहें फिर अपने आप से, क्या खुदा का कलाम कहता है? हैं? अपने कामों पर। कईयों का इतना का काम हो ना, कोई बंदा गायब, भाजी मशीन लाई सी मैं, शाबाश। यानी तेरी निजात नूं 20 साल हो गए ने ते हुण भी तेरे अंदर की है जे? मतलब तू खुदा के कामों को बहुत हल्का समझना। तेरी नजर में खुदा का काम टाइम हो तो कर ले, टाइम नहीं तो करे ना करे। मेरे बहनों भाइयों, खुदा की ये आवाज है, हमेशा खुदा के काम को तरजीही बुनियादों पर करें। क्या करें जी? अव्वल दर्जा किसका है? बुत परस्ती क्या है? जब खुदा का किसी जिंदगी में सेकंडली दर्जा हो जाए तो वो बंदा क्या है? बोलो तो सही। बुत परस्त। कईयां नूं काम ही संडे नूं लभना, 6 दिन भावें वेले, 7वें दिन उन्होंने ऐसा। और शैतान भी चाहता है इनू किसी तरीके खुदा दा गुनहगार बनाए। ये हमेशा खुदा के कामों पर अपने कामों को तरजीह दे।
جب قوم بنی اسرائیل کو خدا نے نکالا تو ان کو ایک وارننگ دی. پڑھیے خدا کے کلام میں کیا وارننگ دی. یہ کوئی میں اپنی طرف سے بنا کر آپ کو نہیں پیش کر رہا, یہ خدا کا کلام ہے, یہ خدا کی ڈائریکٹ آپ کی زندگی کے ساتھ آواز ہے. کوئی سنے یا نہ سنے, یہ اس کا اپنا فیتھ ہے. چھٹا باب استشنا کی کتاب کا کیا خدا کا کلام 10ویں آیت میں اوپر لکھا ہے, نافرمانی کے خلاف انتباہ یعنی وارننگ, خبرداری کرنا. 10ویں آیت میں نافرمانی کیا ہے لکھا ہے, اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں پہنچائے جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہم, اسحاق اور یعقوب سے کھائی ہے, جب وہ تجھ کو بڑے بڑے اچھے شہر جن کو تو نے نہیں بنایا اور اچھی اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے گھر جن کو تو نے نہیں بھرا اور کھودے کھدائے جو تو نے نہیں, اور انگور کے باغ اور زیتون کے جو تو نے نہیں لگائے, کیا کرے تو تو کھا کر کیا ہو جائے. اچھا قوم بنی اسرائیل کو خدا نے یہ بھی فضل دیا, نہ انہوں نے باغ لگائے لگائے انہیں کیا مل گئے, نہ انہوں نے حوض کھودے کھدائے, نہ انہیں کچھ کام کرنا بنائے, خوش مکان بنائے انہیں کیا مل گئے. لیکن خداوند کو پتا تھا کہ جدوں کسی نو برکت ملنی, اسی آنے نا خداوند برکت دے, گیت بھی گونیا کی برکت دے برکت دے برکت دے. میں کبھی کبھی گاتے گاتے, میں بھی گاتا ہوں, گاتے گاتے سوچتا ہوں تے جے نو مل گئی تے اینے تے نظر کی نہیں ہونا, ایدہ تے سنڈے نو بھی کتھے ہونا نے پارک میں جی, واٹر پارک جا رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ پیسہ آ گیا ہے. خدا کے کاموں میں کیا آ گئی ہے, بات میری سمجھ رہے ہیں. جب تم خوش نما گھر بنا لو, چیزیں تمہیں مل جائیں, تو خبردار کیا آگے لکھا ہوا ہے 12ویں آیت میں, پڑھیے اسلام کیا پڑھ لکھا ہے, تو تو ہوشیار رہنا, سست نہ پڑھنا. اور آج کا کلام ہوشیار کر رہے ایمانداروں آپ کو, ہوشیار رہنا. ایسا نہ ہو کہ خداوند تجھ کو جو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لائے بھول جاؤ. بھول جانے سے مراد اپنے کاموں کو خدا کے کاموں پر کیا دینا, ترجیح دینا. روحانی زندگی کیا ہے, روحانی زندگی کی سادہ تشریح کیا ہے. جب کسی کو یہ سمجھ آ جائے اپنے کاموں پر خدا کے کاموں کو ترجیح دینا, جتنی آپ شروع ہو جائیں گے اتنے آپ روحانی ہوتے جائیں گے. آمین. کنے روحانی ہونا چاہتے جو, زور نہ ذرا ہاتھ اچھا کرو, کنے روحانی ہونا چاہتے جو ہیں, کیا کریں گے بولو جی, کیا کریں گے بھائی, اپنے کاموں پر قربانی ہے نا. اپنا بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے قربانی دینی پڑے گی, دکھ اٹھانا پڑے گا, کچھ کاٹنا پڑے گا, کچھ گھاٹا کھانا پڑے گا, کوئی کمی آنی پڑے گی. پھر خداوند کو آپ اپنی نظر میں کیا دیں گے, ترجیح دیں گے. کئی دوویں کام میرا کدے خدا نو بھی خوش تے کوئی اور بھی ہے انہوں بھی خوش کر دے رہنا. ایسے کام نہیں ہے. تو اس قوم کی تیسری بڑی غلطی تھی جس سے خداوند کو ان پر گلا تھا, وہ اپنے کاموں سر خدا کے کاموں پر اپنے کاموں کو کیا دیتے تھے. اب میں ہاتھوں نہیں کھڑا کرانا چاہتا, لیکن آپ سوچ لیں کتنی دفعہ ہم نے اپنے کاموں پر خدا کے کاموں سے اپنے کاموں کو کیا دی,
لکھا ہے میرے لوگ سوچتے نہیں, انہوں نے خیال ہی نہیں ہوتا. آگے لکھا ہے وہ جہالت کے وقت کیا ہوا انہیں, یعنی علم ہی نہیں تھا. وہ سوچتے ٹھیک ہم جو کچھ کر رہے ہیں. اچھا بہت لوگوں نے مار پتہ کیوں کھانی ہے, انہوں نے دل چ کی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. چرچ روڑا پوندا رہندا ہے پائی جاوے, لیکن اسی ٹس تو مس نہیں ہونا. جتھے ساڈا دل کردا ہے اوتھے ہی لگے رہواں گے, اور کوئی نہیں. اس لیے کوئی ترقی نہیں ہے, کوئی آگے بڑھوتی نہیں ہے, کوئی آگے بڑھنا نہیں ہے, وہاں کے وہاں ہی ہیں. کئی سال ہو گئے ہیں کوئی ترقی نہیں ہوئی, کیونکہ خدا کے کاموں میں جے اپنے کاموں کو ترجیح نہیں دی. کئی تو ایسا کلام سننا بھی نہیں چاہتے, بھج جاندے انج دا کلام ہوئے تے کیوں وہ مطلب جدن مطلب دا آئے نا کلام تے کسے یار دوستے لگدا ہوئے وہ دن بڑا خوش بھائی آج بڑا مزہ آیا. سچ کہ کی تینوں مزہ آئے, تینوں یہ مزہ آئے بھی وہ دے تے لگن دیا. مطلب کئی اس طرح کے کلام کو بڑا پسند کرتے. تے جدن اپنی ہے غصہ بھی ناٹ بھی جانا ہے, دل نہیں کرنا سننو. کیوں نہیں سننے کو دیتا؟ کیونکہ بہت سے لوگ اپنے کاموں پر, اپنے خدا کے کاموں سے اپنے کاموں کو کیا دیتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں. روحانی زندگی کیا ہے جی؟ ہے خدا کے کام فرسٹ نمبر پر. روحانی جتنے بھی کام, دیا یقین ہے پہلے, عبادت ہے پہلے, چیزیں ہیں پہلے, خدا کے لیے وقت ہے پہلے, دعا ہے پہلے, کلام ہے پہلے, خداوند کے لیے جو ہم نے وقت ٹھہرایا ہے وہ ہے پہلے, باقی چیزیں کیا ہیں سیکنڈ. اور یہ ایسا ہی کر رہی تھی. یہ تھے خدا کے لوگ لیکن ترجیح نہیں دے رہے تھے, اور اس لیے وہ ان کاموں کے لیے وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ خدا کے کام ان کی نظر میں کوئی اتنے قیمتی نہیں تھے. اپنے کام ان کی نظر میں بڑے کیا تھے, قیمتی تھے, اور وہ اپنے کاموں کو بہت زیادہ ترجیح دے. ایسے شخص سے بھی خدا کو گلہ تھا یسایہ نبی کی کتاب میں. ایک اور گلہ اور آخری گلہ, گلہ کیا تھا؟ 5ویں باب کی جو ہے وہ 20ویں آیت پڑھے جی. ان پر افسوس جو بدی کو نیکی, ان پر افسوس جو بدی کو نیکی, اور نیکی کو بدی کہتے ہیں. اچھا جڑے نیکی تے بدی نو بدی کہندے نے نہیں کہندے, کیسے بندے ہوں گے؟ نور کی جگہ تاریکی, اور تاریکی کی جگہ آگے, اور شیرنی کی بدلے تلخی, اور تلخی کے بدلے شیرنی رکھتے ہیں. الٹ کام, کیا جی؟ الٹ کام کرتے ہیں اور فرق نہیں رکھتے, امتیاز نہیں ہے ان کو. 21ویں آیت پہ لکھا ہے ان پر افسوس جو اپنی نظر میں اور اپنی نگاہ میں صاحب انہوں دا اپنا اسٹینڈرڈ ہے, اس کو کہتے ہیں آن اسٹینڈرڈ. روحانی زندگی کیا ہے ان کی؟ بولو, اپنے اسٹینڈرڈ. روحانی زندگی میں ان کا کیا ہے؟ اپنی روحانی, بائبل کے مطابق نہیں. خدا کا کلام جو کہتا ہے وہ روحانی نہیں. اپنی نظر میں لکھا ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دانش مند, عقل مند. پھر سے پڑھیے کیا لکھا ہے, ان پر افسوس جو اپنی نظر میں کیا ہیں. جو کسی کا بات نہیں مانتا اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ سچ بتاؤ, بولو تو صحیح. جڑا بندہ دوجے دی گل نہ منے کی سمجھدا ہے؟ میں ٹھیک ہاں, اے جو کچھ کہہ رہے جو اے نہیں جو ٹھیک. تو مطلب دوسرے لفظوں میں کیا کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ دانش مند. اپنے آپ کو دانش مند, اپنے آپ کو دانش مند, دانش اپنے مند میں سمجھتا ہے, عقل مند سمجھتا ہے, اور صاحب امتیاز بھی سمجھتا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کا اپنا سٹینڈرڈ ہے, اپنا اخلاق کی معیار ہے,
اپنی روحانی زندگی ہے, اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے. دل کیا چرچ آ گئے, دل کیا دعا کر لی, دل کیا بائبل پڑھ لی, دل کیا خداوند کے کاموں میں شامل ہو گئے, دل کیا کسی کام کو ہاتھ لگا دیا, دل کیا نہ لگایا, دل کیا کچھ کام ہو گیا, دل کیا کچھ بھی نہ کیا. اس کو کہتے ہیں اپنا سٹینڈرڈ. تو خداوند کو چوتھا گلا کیا تھا؟ یہ اپنی نگاہ میں کیا تھے ہیں؟ انہاں دی روحانی زندگی کنج دی سی؟ اپنی باپے زندگی جو پنجابی چ نہیں آندے, آپے ہی میں رجی پجی تے آپے ہی میرے بچے جینے, یعنی آپے ہی سب کچھ, آپے ہی اپنے آپ کو بلیس کر دے رہنا, بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب داؤد کو آیا نا ناتن نبی, تو خدا کا کلام کہتا ہے اس نے داؤد کو آ کر کہا, داؤد 100 بھیڑیں سی کسی کے پاس, انہیں اپنی بھیڑ سے نہیں, کوئی بھی ایک بندے کی ایک ہی بھیڑ تھی, اس نے اس کو ذبح کر دیا. داؤد کو بڑا غصہ آیا. کیا غصہ آیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے نہیں سوچا کہ یہ بات کس پر آ رہی ہے. اس وقت تک کیا تھا؟ اس کا اپنا ہی ایک سٹینڈرڈ تھا. جب ناتن نبی کو خدا نے یہ جرت نہ دی اور اس کو نہ کہا کہ یہ تو وہ بادشاہ تو ہے, اور خداوند کا کلام یہی کہتا ہے یہ قوم رہنے سہنے میں ان کا اپنا سٹینڈرڈ تھا, اپنا معیار تھا. میں آج بڑی ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں, چرچ کے مطار پر زندگی گزاریں, کلام کے مطابق زندگی گزاریں, خداوند کا کلام جو کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. کوئی اپنی روحانی سطح ہماری نہ ہو, کیونکہ اس طرح خداوند کو گلہ ہے قوم سے. اور گلہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی نظر میں دانش مند بنے ہوئے ہیں, اپنی نظر میں انہوں نے ایک مقام بنایا ہوا ہے, لیکن خداوند ان سے کیا ہے؟ ناراض. اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ چلو خدا کے ناراض ہونے کا اثر تو سن لو. چوتھی آیت پہ پڑھو جی, اب سنیں. یعنی جب خداوند کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے, اس کا اپنا اثر ہے, اس کو اپنی ترجیحات ہیں, پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں چوتھی آیت پہلے باپ کی. خطا کار گروہ. کیا ہے جی یہ گروہ؟ خطا کار گروہ. پھر بد کرداری سے لدی ہوئی قوم. کیا انہوں نے بدکاری کی ہے؟ نہیں, یہ 4 باتیں ان کی زندگی میں نہیں تھی, بدکار قوم بن گئی ہے. پھر کیا لکھا ہے؟ بد کرداروں کی نسل جی, مکار اولاد جی, جنہوں نے خداوند کو ترک کیا, اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا. یعنی ترجیح نہیں دی خدا کو, برگشتہ ہو گئے ہو. اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ اور گمراہ اور برگشتہ ہو گئے. پھر کیا اثر ہوا ہے؟ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہیں. اور کس وجہ سے بیمار ہے؟ بغاوت کی وجہ سے. بیماری, مار کھانا, دل سست ہو گیا, تلوے سے لے کر چاندنی تک کوئی صحت, فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے اور گاؤ گاؤ ہیں, نہ دبائے گئے ہیں نہ باندھے گئے ہیں, نہ ان پر کیا لگا ہے. خدا ناراض جب ہو جاتا ہے, مصیبتوں کا کیا ہو جاتا ہے؟ آغاز. اور اس قوم کو جو خدا کی قوم تھی, ایمانداروں سمجھنے والی یہ ہے, یہ خدا کے لوگ تھے, خدا کے خون سے خریدے گئے تھے, خدا ہی کے کہلاتے تھے. لیکن آج گلہ ہے اس قوم سے, شکوہ ہے اس قوم سے خدا کو, جس وجہ سے لکھا ہے سر کی چاندنی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک کیا ہے؟ بیمار ہی بیمار ہے, صحت نہیں ہے, مار کھا رہے ہو. تو انہوں نے بڑی مار کھائی. اس کی وجہ تھی وجہ یہ تھے خدا کے لوگ, لیکن مار بڑی کھائی. اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جتنی قوم بنی اسرائیل کی ہسٹری بھیانک ہسٹری ہے, کہ ان کو بہت مار پڑی. کیا پڑی؟ بہت زیادہ مار پڑی. کیوں مار پڑی؟ گناہ کو سیلیبریشن کر رہے تھے. ایمانداروں,
کبھی کبھی ہم بھی گناہ کے سبب سے مار کھاتے ہیں، ہوتے خدا کے لوگ ہیں لیکن گناہ کے سبب سے مار کھاتے ہیں۔ لیکن اگر میں یہاں تک کہ آپ کو کلام سناؤں آپ اداس ہو جائیں گے۔ آخری بات جس پر 1-2 منٹ لگوں گا، اور وہ کیا ہے؟ 18ویں آیت پہلے باب کی۔ خداوند چھوڑتا نہیں ہے۔ 18ویں آیت میں خداوند کیا کہتا ہے؟ اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم، حجت کا مطلب ہے ڈسکس کریں، آؤ میرے نال گل بات کرو۔ بے شک تم سے ایسا ہوا ہے، بے شک تم نے غلطیاں کی ہیں، بے شک تم سے خطائیں ہوئی ہیں، بے شک تم بیمار ہو، بے شک تم میں یہ کمیاں آ گئی ہیں، بے شک تم نے یہ کام آپ سے ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی کیا کہتا ہوں؟ میرے پاس آؤ، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں تو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ تو اینڈ میں خدا ناراض بھی ہے، لیکن خدا کی ایک صفت ہے، اس کے بعد گریس بھی ہے، فضل بھی ہے۔ وہ ہمیشہ، آپ بائبل میں پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ تک اپنے لوگوں کو رد نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو، خدا میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے، خدا کتنا بھی ناراض ہو لیکن جب کوئی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، پاس آ جائے، وہ کہاں سے معاف کرتا ہے؟ پھر کیا کہتا ہے؟ وہ کبھی اس کو کیا نہیں کرتا، یاد نہیں کرتا۔ اس نے کہا تمہارے گناہ کیسے ہوں؟ کرمزی رنگ کیڑا ہوندا ہے، ارغوانی رنگ کیڑا ہوندا ہے، یہ نہ اترن والا، لیکن لکھا ہے وہ بھی برف کی مانند کیا ہو جائیں گے۔ تو میں اینڈ میں یہ کہوں گا، اگر آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، آپ کے خاندان سے، آپ کے اوپر یہ کلام لگا ہے، آپ کو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ مجھ پہ غلطیاں ہیں، تو ایک بہت بڑا وارننگ خداوند کی آپ کو ملی ہے۔ تو بہت اچھا موقع ہے کہ آپ خدا کے پاس آ کر کہیں خداوند مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے کیا کر، معاف کر۔ وہ ہمارے گناہ برف کی مانند سفید کر دے گا۔ آمین آمین۔ وہ دھو دے گا اور پھر سے اپنے کیا لگا لے گا؟ گلے لگا لے گا۔ خداوند کی یہی صفت ہے کہ وہ بچھڑے ہوئوں کو اپنے کیا لگا لیتا ہے؟ گلے لگا لیتا ہے۔ اور کتنا بھی خدا ناراض ہو، وہ جب اس کے پاس کوئی آ جاتا ہے تو اسے کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ وہ دھتکار نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تیرے لیے وقت ختم ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، کسی بھی وقت آ جائیں، خدا معاف کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اس کو پاپ سے تو نفرت ہے لیکن کسی پاپی سے اس کو نفرت نہیں ہے، وہ اس کو گلے لگاتا ہے۔ اور میں آج یہ پیغام کے ساتھ جو ہے ختم کرنا چاہتا ہوں اس پیغام کو، کہ وہ آپ کو گلے لگانا چاہتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ اگر آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے اپنے کاموں پر ترجیح دی ہے، ہم نے خدا کی اپنی سمجھداری سے چلے ہیں، ہم نے اپنی منمانیاں کی ہیں، کہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن خداوند کے پاس آ جائیے، وہ ہمیں معاف کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، معاف کرے اور گلے لگائے۔ آمین۔